الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ الی آخر او کما قال۔ فرمایا کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کی خبر پہنچی کہ یہ بھی گرفتار کر لیے گئے تو آپ کی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر پہلے ہی حالت خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ تو بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو کب تک یاد کرو گے کہ آپ روتے روتے ان کی یاد میں اپنی آنکھیں گوا بیٹھے ہو، اور اب آپ کیا اتنا رو گے کہ کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے، یا پھر اپنے آپ کو فوت کرنا چاہتے ہو؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام نے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا اپنے غم کو، اپنے رنج کو بیان کرنا اپنے اللہ کے سامنے ہے، تمہیں میں اپنا غم نہیں سنا رہا، تم میرے مسائل کا حل ہی نہیں کر سکتے، میرے غم اور رنج کو دور ہی نہیں کر سکتے، تو اس لیے میرا یہ غم اور یہ رنج سنانا اللہ کو سنانا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسا اس لیے فرمایا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو خواب یاد آ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر میں خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے اپنے ابا سے پوچھی، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ یہ خواب آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ آپ سے حسد کریں گے۔ تو اب جناب یعقوب علیہ السلام کو اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد یاد آیا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب تو پورا ہوا نہیں۔ جب خواب پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے جناب یوسف زندہ ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو اب بھی نہیں بتایا کہ یہ حسد نہ کرنے لگ جائیں پھر سے، تو اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ کی جانب سے میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کے خواب ایمان والوں کے لیے بشارت، خوشخبری اور سکون ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اچھے خواب آتے ہیں، سچے خواب آتے ہیں۔ جو شیطان کے یار ہوتے ہیں، شیطان کے چیلڑے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو خواب شیطان کی طرف سے وسوسے ڈال کر خیالات کی صورت دکھائی جاتی ہے، یا کبھی ان کو بھی سچا خواب آ جاتا ہے کہ ان کے اعمال بد کا جو نتیجہ آنے والا ہوتا ہے اللہ وہ ان کو دکھا دیتے ہیں کبھی، لیکن اکثر ان کو جھوٹے خواب آتے ہیں۔ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اتنا ہی زیادہ امکانات ہیں کہ اس کے خواب
سچے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے بھی اصول اور ضابطہ یہی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کو اگر کوئی خواب آ گیا تو ہر جگہ اپنا خواب بیان نہ کرو۔ جو مرشد کامل ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب رائے بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو، تو وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتائے گا۔ اگر آپ کو کوئی مشکل خواب پیش آ رہا ہے اور وہ خواب آپ بیان کرو گے تو وہ جو صاحب نسبت بھی ہوگا، صاحب علم بھی ہوگا، صاحب رائے بھی ہوگا، تو وہ آپ کے خواب کی تعبیر نہیں نکالے گا، اس کا حل بتائے گا آپ کو۔ ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ خواب بیان کرتے ہیں، اس کی تعبیر صحیح نہیں جی میں اٹھ رہی ہوتی، تو ہم اس کا حل بتاتے ہیں، وہ کہتے نہیں تعبیر بتاؤ، تو یہ بتا تو دی ہے، نہیں تفصیل سے بتاؤ۔ تو سورۃ البقرہ میں جیسے بنی اسرائیل نے رفع ڈال دیا تھا، پھڈا ڈال دیا تھا، جیسے کہو کہ اللہ نے ان کو فرمایا جاؤ گائے ذبح کرو، جو آپ کی قوم کا بندہ قتل ہو گیا ہے، اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو حصہ اس کا کاٹا گیا ہے وہ حصہ اس کا کاٹو، اس کو ملاؤ، یہ مردہ خود بتا دے گا آپ کو کہ میرا قاتل کون ہے، وہ خود بول پڑے گا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرار پایا۔ تو اس قوم نے اگر ایسے ہی عمل کر لیا ہوتا کہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر لیا ہوتا کام ہو جاتا، لیکن وہ بڑی بدبخت تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، مطلب ہمارا عمر میں کیسی ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اور گائے ذبح کر بیٹھے، وہی اصلی گائے لاؤ، تو اس اصلی گائے کے بارے میں بتاؤ، ہم وہ ذبح کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ نے اس کی عمر بتائی، جیسے 2 سال عمر ہوتی ہے ذبح کی، ایسے قربانی کے لیے، تو کہا ایسا جانور ہو جو گابن نہ ہوا ہو ابھی تک لیکن اس عمر کو پہنچ چکا ہو۔ اب یہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بھی پوچھ کر آؤ قد کاٹ کیسا ہونا چاہیے۔ اب قد کاٹ کے بارے میں بتا دیں، انہوں نے کہا رنگ کیسا ہونا چاہیے، رنگ کے بارے میں انہوں نے کہا نسل کیسی ہونی چاہیے۔ اب جیسے جیسے وہ تفتیش میں پڑھتے گئے، معاملہ اتنا سخت ہوتا گیا، اتنا سخت ہوتا گیا کہ جس آدمی کے پاس وہ مطلوبہ گائے تھی، جس کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی، وہ کسی دیہات میں رہنے والے ایک آدمی کی تھی، اور ادھر بھی واقعہ پیش آ رہا تھا۔ اب ہمارا دماغ بھی وہی ہے، ہم اب کہیں گے جی وہ معاملے نے ایسے پورا ہونا تھا اس لیے انہوں نے کیا، معاملے نے ہونا تھا، ورنہ رفع ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، رفع ڈالنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیکھنے والے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے قیل قال سے منع کیا تھا کہ آپ نے میرے محبوب سے اتنے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اس سے تشویش بڑھتی ہے، مسائل زیادہ بڑھتے ہیں، مسائل زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، یوں سمجھو بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جبرائیل آئے، حضور سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم سن لیں گے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
یا پھر ہم دعا کرتے کوئی عربی یعنی کوئی دیہاتی آدمی آئے، یہ ذرا چٹ پٹ مسائل پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ ان پڑھ ہوتے ہیں نا، یہ کچھ نہیں سوچتے. جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ایک دیہات کا آدمی آیا، اس نے حضور کی چادر کھینچی، آپ جیسے کندھوں پہ زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک پر اس کپڑے کے سخت قسم کے نشان پڑ گئے. اس نے کہا اے محمد مجھے مسلک بتاؤ. یہ بڑے بدتمیز قسم کا مزاج رکھتے دیہاتی لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب تو دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، دیہاتوں میں بھی تعلیم عام ہو گئی ہے، سہولیات عام ہو گئی ہیں، اور اتنی عقل شناخت تو ہے ہمیں. ایم پی اے ایم این اے سے کیسے ہم نے بات کرنی ہے، ایم پی اے ایم این اے کو ہم نے کیسے پروٹوکول دینا ہے. لیکن جب بات آ جائے کسی اللہ والے کو پروٹوکول، اچھا تھی اسے تھا جٹ شٹ بے غیرت دلتا ہے، جٹ شٹ کا نہیں. ایم پی اے دے گا جٹ شٹ نہیں بڑھتا، وہ تھا سردار صاحب اتھا تمہارے واسطے یہ کھانا، تمہارے واسطے ایک کون سے سردار صاحب عالم کے لیے تھی اسے تک جٹ شٹ صحیح بل ہونا تھا کو کیا پتا سے کی میں ادب کرنے. یہ منافقت ہے، نری منافقت. اس کا نقصان بھی ہمیں ہوتا ہے، علماء کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. علماء جس حال میں بھی زندگی گزار جائے وہ اللہ کے مقبول بندے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. جو بندہ جتنا بدتمیزی کرے گا اس کی نسلوں میں اتنے بڑے بدتمیز پیدا ہوں گے. یہ ایک وہ ہے معیار ہے، کسوٹی ہے. آپ غور کرو، جو لوگ علماء کا ادب کرتے ہیں، دین والوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ نے ان کی اولادوں میں حافظ، قاری، عالم پیدا کر دیے. جس کی اولاد میں کوئی حافظ، قاری، عالم پیدا نہیں ہو رہا، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اہل اللہ سے کوئی بغض، حسد، کینہ اور ان کو کئی کمی پولی تو نہیں سمجھتا. جیسے آج کا ہماری قوم کا مزاج ہے، بار بار ایک واقعہ نہیں سناتے، کہا جاتا ہے بس جملہ بات ہے کہ جی یہ دین کا کام کرنا کم ہی لوگوں کا کام ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایسے بدبختوں سے اللہ بچائے، ان کی صحبتوں سے بھی بچائے. تو بہرحال صحابہ کہتے تھے ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ دیہات سے کوئی بندہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے. تو بات چل رہی ہے خواب سے کہ خواب کی تعبیر اہل اللہ سے جب پوچھتا ہے بندہ، اللہ والوں سے، سچے اللہ کے غلاموں سے پوچھتا ہے، تو سچے اللہ کے غلام دیکھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر بتانے میں سائل کا نقصان ہے، تو وہ خواب کی تعبیر نہیں بتاتے، اس کا حل بتاتے ہیں کہ بھائی صدقہ خیرات کرو، بھائی قرآن پڑھا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو. یوں کیا کر وہ معاملے کو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب پرندے کی مانند ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اور جب اس کی تعبیر ہو جائے تو وہ 90% پوری ہوتی ہے. لہذا کہ گھسڑوں مسڑوں سے، ان پڑھ جاہل بیوقوف سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. تعبیر کسی عقل مند، دانا اور اللہ والے سے پوچھنی چاہیے کہ اللہ والا ہمدرد ہوتا ہے، ساری کائنات کا ہمدرد ہوتا ہے. تو پھر جب وہ حل بتا دے تو آپ کو یوں نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں حل بتایا، پتہ نہیں تعبیر بتائی، مجھے تو تعبیر چاہیے تھی. یہ فضول قسم کے سوال ہے، فضول قسم کے خیالات ہیں، اور بنی اسرائیلی نسل کے ہونے کی دلیل لگتی ہے مجھے. واللہ عالم، میں ایسا کہہ تو نہیں سکتا یقین سے، لیکن ایک تجسس، خیال ہے، تخیل ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال یا بنی یذهبوا، چلو میرے بیٹو نکلو. جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا چلو نکلو یہاں سے. فتحسسوا من یوسف واخی، میرے بیٹے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین
کو تلاش کرو، ان کا کھوج لگاؤ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، ایمان والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ کافروں کا سوا ہے، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہوتے اللہ سے۔ جتنی بڑی مصیبت پریشانی میں پھنس جائے اللہ سے امید رکھتے کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل فرمائے، مسئلہ حل نہ ہو، اوے چنگا پیر پکڑیے جڑا ساڈا مسئلہ حل، یار ایسی پارٹی ملواؤ، ایسا پیر ملاؤ جڑا ساڈا مسئلہ حل کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ عقیدہ بچ گیا اس کا، پیر مسئلہ حل کرے گا؟ سچا اللہ والا ہے، آپ جاؤ دعا کراؤ، معاملہ ایسا ہے تویز لکھوانے کی نوبت آ گئی، آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ لکھنے والا متبع سنت بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے، اور قرآن حدیث سے تعویذ لکھتا ہے، بس جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی آپ کو خیال ہو کہ پتہ نہیں کیا لکھتا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ پتہ نہیں شمر، حامان، نمرود، فرعون کے نام سے، اور ان کے وہ حیثیت سے خط لکھے جاتے ہیں، وہ تعویذ بنائے جاتے ہیں، یہ آ کے یہ گلوں میں ڈالتے ہیں، شیطان کے ناموں سے تعویذات بنائے جاتے ہیں، یہ لکھے ہوئے یہ گلے میں ڈالتے ہیں، تو بڑا اثر کی تدبیر یہ ابلیس تے نہ تیرے گالے ٹنگ کھڑے نے، نمرود تے حامان تے ابو جہل دا نام لٹکا کھڑے نے تیرے گالے، لات عزا دا نام لکھ گالے لٹکا کھڑے نے، بعد کوئی معبودان ہنر دا نام لکھتے تیرے گالے لٹکا کھڑے نے جھوٹے۔ تو خوش ہے طویل بڑا باثر ہے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ تعویذ اللہ کے کلام پاک میں سے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، پھر تعویذ جائز ہے۔ یہ اسے بھی پارٹی ملواؤ، ایسا پیر ملواؤ، مسئلہ حل کر دے۔ خدا کہاں گیا؟ تو موحد کہاں رہا؟ تیرا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ سوچنا چاہیے، مسائل اللہ حل فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی سوچ بچار کرنے کے بعد مصر چلے، کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یوسف کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، لیکن بنیامین کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ مصر میں گرفتار ہے، تو جو گرفتار ہے پہلے اس کی رہائی کی کوشش کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، تاکہ ایلک سیلک کے بعد انہوں نے پہلے اپنے راشن پر بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے پاس جو سامان تھا مال خریدنے کے لیے وہ تھوڑا تھا، اور وہ گھر کی چیزیں تھیں، اتنا حالات تنگ ہو گئے گھر کے، تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے عزیز مصر سے کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے مصر کے عزیز بادشاہ، ہم اور ہمارے گھر والے تکلیف میں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم ناقص قسم کا مال لائے ہیں، یعنی گھر کی وہ چیزیں جو قابل استعمال نہیں تھی، وہ چیزیں آپ کے پاس لائے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں ان کے بدلے میں پورا مال تول کر دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کر۔ تو
تو جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، روئے کہ میرے گھر والوں کا یہ حال ہو گیا۔ اس کو تو پتا تھا نا یہ میرے بھائی ہیں نا، بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر کون ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ نبیوں کی اولاد پر صدقہ نہیں لگتا، جو براہ راست ہے تو ہم سب نبیوں کی اولاد ہیں۔ اور جیسے مشہور ہے، چند مولوی اکٹھے ہو گئے، ایک مولوی نے کہا میں فاروقی ہوں، اس نے کہا کیوں؟ کہا میں حضرت عمر فاروق کے خاندان میں سے ہوں۔ دوسرے نے کہا میں صدیقی ہوں، کہا کیوں؟ کہا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کسی نے کہا میں سید ہوں، کسی نے کہا میں ہاشمی ہوں، کسی نے کہا میں علمی ہوں۔ تو کوئی جٹ مولوی بیٹھا تھا، اس نے کہا یار میں تو جٹ کا پترا، میں کیا کہوں، میں نبی دی اولاد چ تھوڑا کیا نسب ہے؟ صحابہ دی اولاد کہ اہل بیت دی اولاد، میں نبی دی اولاد ہوں۔ بولو کیا بولنا، گال تو سیدھی ہے کہ آدم دی اولاد سے جا بچی ہوں دے لاون دی، آخر کیا پھوت ماری بیٹھے گا، میں فلانے اولاد ہوں، میں فلانے دی اولاد ہوں، میں نبی دی اولاد ہوں، آخر کرو انکار، میں تیری جرات دیکھا۔ تو بہرحال نبی کی اولاد جو براہ راست اولاد ہے، یعنی وہاں سامنے، پھر نسل در نسل در نسل وہ باتیں دور پہنچ جاتی ہیں، وہی بات ہے۔ امت محمدیہ کے اعزاز میں کچھ سادات کے مسائل الگ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ، عشر، فطرانہ نہیں لگتا۔ تو یہاں مفسرین نے جواب دیا کہ بھئی یہ جو صدقے کا سوال انہوں نے کیا، یہ صدقہ نہیں مانگا، یہ بطور احسان تھا کہ ہم پر احسان کر دو کہ ہمارا یہ کھوٹا مال لے لو اور اس کے عوض ہمیں مال پورا دے دو۔ اگر صدقہ واقعتاً صدقہ حقیقی معنی میں صدقہ مانگ رہے ہوتے تو پھر اس کا عوض کچھ نہ دیتے۔ تو عوض تو دے رہے ہیں نا، کھوٹا مال کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، لیکن اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پر احسان کرو کہ ہمیں پورا دو، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ دو طرح کا بدلہ ہوتا ہے، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ تو فرمایا دنیا میں جو صدقے کا بدلہ ہے وہ ایمان والوں کو اور بغیر ایمان والوں کو ملتا ہے۔ کافر کو بھی اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کی غم خاری کرتا ہے، کسی کی مشکل کافر دور کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ ایمان والے کو بھی دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی ایمان والے کو بدلہ دیں گے، کیونکہ اس کے پاس دولت ایمان ہے۔ کافر کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں اچھائی کرنے کا، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم نے جو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا وہ آپ جانتے ہو، وہ آپ کو یاد ہے؟ اذا انتم جاہلون، ساتھ میں کہہ دیا تم اس وقت نادان تھے، یعنی کہ تم نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس وقت تمہاری عمریں بھی ابھی جوانی کی تھی، جو جوانی میں آدمی سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بعد میں تم ابا سے شریعت سیکھ چکے ہوں گے تو فرما بردار ہوگے۔ تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ بات آپ کو یاد ہے؟ تو اسی دوران مفسرین نے لکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جو تاج پہنا ہوا تھا نا وہ اپنے سر سے ایسے اتارا، تو ایک خاص سر پہ کوئی نشانی تھی جو جناب یعقوب علیہ السلام کے سر پر بھی تھی، یوسف علیہ السلام کے سر پر بھی تھی۔ تو جیسے بھائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ سوال پھر بھی استفہام کیا ہے، سوالیہ انداز میں کہا کیا آپ ہی یوسف ہے؟
اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام نے اب بھائیوں کی زیادہ آزمائش نہیں لی، فوراً کہا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ ریاست عطا کر دی، انعامات عطا کر دیے، اور ہمیں مشکلات سے تکلیفوں سے نکالا. تو کیوں نہ اب اللہ کے اس انعام کو ہم آپ پر بھی تقسیم کریں کہ اب آپ کی زندگی بھی سوکھی آسان ہو جائے. اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ کا احسان مل جانے کی وجہ کیا چیزیں بن سکتی ہیں. تو فرمایا انہو من یتقی ویصبر، دو چیزیں. جس شخص نے تقوی اختیار کیا، یعنی ہر حال میں گناہ چھوڑ دیا. تقوی ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے. آپ تنہائی میں ہو تقوی ضروری ہے، آپ اکیلے کمرے میں بند پڑے ہو، موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ پیکج ہے، آپ پر تقوی پھر بھی ضروری ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو، یہاں بھی تقوی ضروری ہے کہ آپ کے دل میں امام کا احترام ہونا چاہیے، باقی نمازیوں کا احترام ہونا چاہیے. دل میں بغض حسد کینہ پال کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران یہی خیالات پختہ کر رہا ہے، میرا امام ایسا، میرا مقتدی ایسا، فلاں عالم ایسا، فلاں بزرگ ایسا ہے، میرا ابا ایسا، میری اماں ایسی. اگر ایسے خیالات پڑھ رہا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن تقوی سے خالی ہے. نماز ہو جائے گی لیکن تقوی سے خالی نماز ہے، یہ تقوی شکوہ نہیں ہے. آپ دکانداری کر رہے ہو، یہاں بھی تقوی ضروری ہے کہ دو نمبری نہ کرو بیچنے خریدنے میں. آپ فصل کو پانی لگا رہے ہو، تقوی ضروری ہے کہ کسی کا پانی چوری کا نہ ہو اور کسی کا حق بھی نہ ہو، غصب بھی نہ کرو. آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو، وہاں بھی تقوی ضروری ہے کہ کسی کی زمین کو اپنی زمین میں نہ ڈالو، جیسے آج کل اللہ معاف کرے مولانا اسماعیل صاحب تبلیغی جماعت علیہ امام احمد پور شرقیہ علیہ، ویسے وہ سب شرم دی وامن کی تے آدن بھی مسئلہ تو یہ نہیں ہوتا تھے، جرا چلنے سے بننے تو لنگ گیا، سمجھو پل سے رات بھی لنگ گیا. شدہ کی جو ڈھٹا ہو سے جو آیا ہو سے تو وہ کو کھائے تھی ہوتی، وہ آ کے آگ دیتا ہو سے سب کو شرم دی وامن کی تے، مسئلہ ایسے نہیں ہے. تو ہمارے جو ہے نا ایسا حال ایسا ہے راستوں کا، ہمارے حالات سے بہت خراب ہے. کیا ہے کہ ہم ساتھ والی جو زمین ہے اس آدمی کو، اس مالک کو ہم جو ہے نا وہ اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا کتنے مسلمان یہاں سے گزریں گے، ان کو تکلیف ہوگی تو ان میں اس کو بھی پورا پورا گناہ ملے گا. ایمان والوں کو نقصان دینا گناہ کبیرہ ہے. اللہ، تو یہ تقوی ایسی چیز ہے ہر جگہ ضروری ہے. بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، ماں باپ کے ساتھ معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، کاروبار کرنا ہے، موبائل چلانا ہے، انٹرنیٹ چلانا ہے، تلاوت کرنی ہے، خطاب کرنا ہے، تو ہر جگہ اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کر رہے ہو تب بھی تقوی ضروری ہے. کپڑے سی رہے ہو تب بھی تقوی ضروری ہے کہ ان کو صحیح صحیح سیو، ایسے ٹرلو بھرلو نہ کرو. ان کی ہر چیز ایسے نہ ہو یار جلدی سینا ہے، بس جتنے دیر میں 2 سوٹ ہے اس میں 3 نکالنے تاکہ منہ پہ مارو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، مزدوری پوری رفڑ ختم، چکر اس کا یہ نہیں. یہ بھی تقوی کے خلاف. تقوی ایسی اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے، ایسا حکم ہے کہ یہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس ضروری ہے. ایک لمحے کی غفلت مطلب تقوی چھوڑ دیا ہے، تقوی ضروری ہے. اور دوسرا فرمایا وَيَصْبِرْ، مشکل آ جائے صبر ضروری ہے. ابھی مشکل کو کچھ وقت گزرا، مصیبت کو کچھ وقت گزرا، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے رو رو کر فوراً مانگو، یا اللہ عافیت فرما، میں امتحان کے قابل نہیں، میں آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتا، فضل فرما.
ولا دوجے لمے ابالا پیا بڑھانے شیطان دا آکھا مانتے آتے یار منگیا تہر اللہ کی مہربانی نہیں کرنے تو میں فلانے پیر کو بھی نہ پیا والعجلۃ من الشیطان، حضور نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ جلد بازی انسان کو دیکھو شرک پر لے گئی ہے۔ چنگا پیر ملواؤ ہا جڑا مسئلہ حل کر دے گا، مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے، پیرا نے نہیں کرنا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو پیر کا حقیقی معنی ہے وہ رہبر، رہنمائی کرنے والا، مشکلات میں راستے کا تعین، مختصر شارٹ راستے بتانے والا، شریعت کا لحاظ کرنے والا، قرآن کریم کے احکام کا لحاظ کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کا لحاظ کرنے والا، اور لحاظ کر کے حل بتائے کہ آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا تجربات کی روشنی میں۔ تو یہ متقی بھی ہے، تقوی بھی ہے، صاحب نسبت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل گئی۔ اب جب وہ کسی کو مشورہ دے گا تو علم کی برکت بھی ہوگی، نسبت کی برکت بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوگی۔ تو جس سائل نے مشورہ لیا اس کے لیے خیریت ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت بھی پوری نہیں ہو رہی لیکن انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔